درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل مبارک ہے، جو وظیفہ مبارک ہے، وہ ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش کے لیے بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ہر عمل مبارک جو بھی وظیفہ ہوتا ہے وہ سب مجرب ہی ہوتے ہیں، اور ان کی پاور اس لیے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ میں ہر چیز، ہر پوائنٹ آپ کو بالکل کلیئر بتاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ برائے مہربانی ویڈیو پوری سنا کریں۔ 5، 7، 8 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو کلیئر کر کے جب بتا دیا ہے صرف 5، 7، 8 منٹ میں، تو یہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ویڈیو پوری سنیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ پہلی تو جیسے میں نے گزارش کی کہ ہر چیز کے لیے، ہر جائز چیز، چاہے وہ رشتے کا مسئلہ ہے، چاہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قرض خواہ نے تنگ کیا ہوا تھا، قرضے کے آپ کی جو دولت ہے وہ آپ کو واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی جاب اپلائی کر رہے ہیں تو جاب نہیں مل رہی، جہاں جاب اپلائی کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ادھر جاب آ جائے، یا اچھی جگہ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کے مطابق آپ دونوں کا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دل سے پسند کرتے ہیں، آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے، تو وہ رشتے کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں۔ غرض بھائی کوئی بھی جائز نیت ہے، کوئی بھی جائز حاجت ہے، اس کی نیت سے آپ یہ عمل مبارک کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ دنوں میں پوری ہوگی۔ یہ 40 دن کا عمل مبارک ہے پورا، یعنی کہ لگاتار آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے کہ اگر وہ جب 40 دن کے درمیان فرض کریں انہوں نے 10 دن کیا، بیچ میں ان کا قدرتی جو گیپ آتا ہے وہ آ گیا، تو باقی پھر وہ 30 دن اس کے بعد وہ پورے کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح یہ ہے کہ اب جو مرد ہیں ظاہری بات ہے ان کو تو کوئی اگر کوئی کام بیچ میں پڑ گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ نہیں بیچ میں ریکور کر سکتے۔ تو مقصد ہے کہ 40 دن لگاتار کرنا ہے، چاہے یہ انشاءاللہ دنوں میں کچھ ہی دنوں میں رزلٹ آ جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے 40 دن پورے کرنے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو ساری ہدایات بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ بھائی سب سے پہلے یہ نوچندی جمعرات والے دن سے شروع کریں، یعنی کہ نوچندی رات کو شروع کریں۔ اب نوچندی کا جس کو نہیں پتہ بھائی، پہلے جو اسلامی مہینے کے 3 سے 15 کے درمیان جو دن ہوتے ہیں نا وہ نوچندی ہوتے ہیں، اور اس میں نوچندی جمعرات کی رات کا مطلب یہ ہے کہ بدھ والا دن جب گزرے گا، بدھ والے دن جب مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو عشاء ہوگی وہ نوچندی جمعرات والی عشاء ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسلامی مہینے کا جو اصول ہے کہ وہ مغرب کے بعد وہ دن بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ نے یہ عمل مبارک کرنا ہے نماز عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی نماز عشاء کا فوری بعد، نماز عشاء کے بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز عشاء پڑھی اس کے بعد چاہے فوری بھی کر لو، چاہے آپ فجر سے پہلے کسی بھی ٹائم کر لو، لیکن آپ نے ٹائمنگ ایسی رکھنی ہے کہ فکس ٹائمنگ، فکس جگہ رکھنی ہے، زمین پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ زمین کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی کارپیٹ ہے، کوئی بورڈ ہے، کچھ بھی ہے جس کے اوپر آپ نے جائے نماز پڑھتے ہو، تو وہ آپ نیچے بیٹھنا ہے، آپ نے صوفے پہ، بیڈ پہ بیٹھ کے، اور کوشش کرنے کہ جو گراؤنڈ فلور والا کمرہ ہوتا ہے اس پہ بیٹھ کے عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کو باوجہ مجبوری اوپر والا فلور ہے، نیچے نہیں ہوا سکتا، تو وہ پھر ادھر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ہدایات بتا رہا ہوں، اور فکس ٹائم، فکس جگہ داری بات آپ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت 5-10 منٹ تو اوپر نیچے ہو جائے، لیکن زیادہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح جو روحانی طور پہ موکلات ہیں وہ اٹیچ نہیں ہوتے، اور اسی طرح پھر آپ جب وظیفہ کرتے رہتے ہو، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، پھر آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ میں یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیابی بھی ملے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے نوچندی جمعرات جو سب سے بیسٹ دن ہے، لیکن اگر آپ نوچندی جمعرات کے علاوہ فرض کریں چاہیں تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نوچندی جمعرات کا ہی دن ہے، آپ پیر والے دن بھی کر سکتے ہو، اتوار والے دن بھی۔ اب اتوار کا مطلب بھائی وہی بات ہے کہ ہفتے والے دن مغرب کے بعد جو آئے گی وہ اتوار کی رات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اتوار والی عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ اتوار کو کریں، چاہے وہ آپ جمعرات کو کریں، چاہے وہ آپ پیر کو کریں۔ اور کسی کو بھائی یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان دنوں میں نہیں کر سکتا، کسی اور دن سے بھی آغاز کرنا ہے، تو وہ کسی اور دن بھی آغاز کر سکتا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، یہ آپ کو عبارت جو نظر آ رہی ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، یہ تلفظ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے، تلفظ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، تلفظ میں غلطی ہوگی تو بھائی عمل اثر نہیں کرے گا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، یہ کنتم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے بھائی۔
اور یہ ظاہری بات آپ کو نظر آ رہا ہے 70 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ فرض کیا جب آپ کا پہلا دن سٹارٹ ہوگا نوچندی جمعرات والے دن آپ نے یعنی کہ بدھ والے دن مغرب کے بعد آپ کی نوچندی جمعرات شروع ہو گئی عشاء کی نماز کے بعد، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ نے سب سے پہلے دن تو 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ اس نیت سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ پاک یہ میں عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں وظیفہ، تو اس میں مجھے میری مدد فرمانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنا حصار کرنا ہے، تو بہتر ہوتا ہے حصار مطلب اگر کسی کو نہیں پتا تو بھائی اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں 1 بار 3 بار، اور 4 کل پڑھ لیا کریں، اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اپنے سینے پہ دم کر دیا کریں، تو حصار آپ کا ہو جائے گا۔ ابل نہیں بھی کریں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب حصار کریں گے پہلے دن داری بات ہے 2 نفل حاجت کے تو لازمی پڑھنے ہیں، 2 نفل حاجت کے بعد اگر حصار کرنا ہے تو وہ کریں، اور اس کے بعد آپ نے جدھر مطلب پاک صاف ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی 11 بار کم از کم پڑھنا، آپ چاہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی درود ابراہیمی پڑھنا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ہے نا کہ یہ جو مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صرف 70 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب بھی درود شریف پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنا ہے، اور جب یہ مطلب آپ کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو کوئی کاؤنٹر کو ایسا رکھ لیں، کوئی دانے رکھ لیں اپنے سامنے، ٹیلی کاؤنٹر رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ 70 بار ایگزیکٹ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، 70 سے ایک آدھ اوپر ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن کم نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کوشش کریں کیونکہ ایسی تسبیح کے دانے کر لیں، تسبیح میں سے مطلب اگر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں تو زیادہ بھائی اس میں روحانیت ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ تسبیح 100 دانے والی ہے تو اس میں سے باقی دانے نکال دیں، جو عام مطلب جو پرانے زمانے کی تسبیح ہوتی ہے دھاگے والی اس میں سے نکال دیں، تو 70 دانے پورے گن لیں، تو ظاہری بات ہے وہ جب 70 پورا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور جب یہ عمل آپ کریں گے پہلے دن سے ہی تو آپ نے اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، دعا ضرور مانگا کریں بھائی، اگر میں کبھی بتانا بھول بھی جاؤں تو دعا ضرور مانگنی ہے کہ اللہ پاک یہ میں نے عمل کیا ہے تیرے اثر پہ کیا ہے تو نہیں مجھے کامیابی دینی ہے تو تب بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس طرح آپ رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو دیکھیں اللہ کی قدرت خداوندی کیسے آپ پہ کرم کرتی، اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ 40 دن سے پہلے ہی حل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے 40 دن کے اندر نہ بھی حل ہو تو وہ 40 دن آپ نے پورے کرنے ہیں، اور اگر پہلے حل ہو جائے تبھی آپ نے 40 دن پورے کرنے ہیں، اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی میٹھی چیز بچوں میں غریبوں میں کوئی چیز تھوڑی بہت بانٹ دیں، اور اگر آپ چاہیں تو کوئی 2 4 5 10 جتنا مطلب آپ جو بھی کرنسی اگر انگلینڈ UK وغیرہ میں ہو مطلب تو آپ پاؤنڈوں میں دے دو، 1 2 پاؤنڈ وہ کسی کو صدقہ پہلے بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا بعد میں بھی دے سکتے ہو۔ اور ہر بندے کو اس بندے کو اجازت ہے جس نے یہ میری پوری ویڈیو سنی ہے، جس نے اس کو لائک کیا ہے، اس کو میری طرف سے پوری اجازت ہے، اور جو میرا سبسکرائبر ہے، جو سبسکرائبر نہیں ہے بھائی اس کو کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ بالکل سبسکرائب نہیں کرتے، تو یہ تھوڑی سی بس یہ میری ہوتی ہے کہ بھائی کم از کم سبسکرائب تو کیا کریں، اور ہو سکے تو بھائی اس کو آگے شیئر کریں، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔